السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم بسم اللہ کی تیسری نشست کا آغاز کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو، ان تمام سلسلہ صابریہ عثمانیہ کے اندر بیعت ہونے والوں کو خوش آمدید، اور تمام محبین سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ذکر کرنے والے، قرب الہی کی طرف جانے والے اور اپنی زندگیوں کو ذکر سے منور کرنے والے خیریت عافیت سے ہوں گے۔ اس نشست کے اندر جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ تھا پیغام ذکر پہنچانے کا، اور 2 نشستیں پہلے بسم اللہ پر بنا چکے، یہ تیسری نشست ہے۔ اس کے اندر ان عاملین کے لیے، ان سالکین کے لیے، ان عملیات کا ذوق شوق رکھنے والوں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے یہ ایک تحفہ نعم البدل ہے۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمام ذکر کرنے والے دنیاوی امور میں بھی کام لے سکیں اور ذکر و اذکار میں بھی کام لے سکیں اور انہیں فائدہ پہنچے ان چیزوں سے۔ تو ہم آتے ہیں کہ اس کے اندر وہ عمل بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، ویڈیو بنانے کے بعد جب ہم یہ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اس پر ویڈیو بناتا رہے اور اعمال دے دے، مگر یہ جو ہم عمل دینے جا رہے ہیں آپ کو، یہ خاص ایک عمل ہے جو آپ کو کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ اس میں ہم آپ کو جو عمل بتا رہے ہیں وہ آپ کسی بھی بسم اللہ کے جو 19 موکلات ہیں ان سے کلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور ان کو سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان سے وعد و کلام بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ موکلات کے لیے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی درست کام کرے گا، جنات کے لیے کرنا چاہیں تو بھی یہ درست کام کرے گا، یہ دونوں کے لیے ہی درست کام کرتے ہیں۔ مگر یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پہلے 2 نشستیں دیکھ چکے ہیں اور زکوٰۃیں ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو ہم نے نشستیں بنائی ہیں پہلے، ان کے اندر بخوبی بتا چکے ہیں زکوٰۃ کے طریقے اور ان کے فوائد۔ اس کے اندر چند ہم بتائیں گے تاکہ اس عمل کی طرف آئیں، اور جو شخص یہ اعمال کر رہا ہے بسم اللہ کے، وہ سمجھیے کہ تمام روحانیت کو اکٹھا کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پیغامات، میسج بھی آئے کہ جنہوں نے وہ مشاہدات کیے، وہ بسم اللہ پڑھنے سے جو ان کی روحانیت رکی ہوئی تھی، کئی سالوں سے انہیں کوئی مشاہدہ کچھ نہیں ہوا تھا، ان کے بسم اللہ کے ورد میں لے کے آنے سے، اپنے ورد و وظائف میں اسے شامل کرنے سے بہت کچھ مشاہدے ہوئے ہیں۔ جو پرانے انہیں مشاہدے ہوتے تھے شروع میں آغاز میں ذکر کرتے ہوئے، اب وہ انہیں دوبارہ ہونے لگے ہیں مشاہدات، خواب کی صورت میں سامنے آ کر بہت سارے مشاہدے۔ میں تمام تر لوگوں کو، سننے والوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام محبت اگر آپ اپنانا چاہیں، اب کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کریں، نہیں روکتے ہم اس سے آپ کو، لیکن میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ورد میں بسم اللہ کو لے کر آئیے۔ اس کی بہت آسان سی زکوٰۃیں ہیں، وہ آپ ادا کریں، اس کے بعد آپ علاج بھی کر سکتے ہیں، آپ کا حصار بھی رہے گا اور آپ کو بے شمار فوائد بھی حاصل ہوں گے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ اعمال بتاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمارے اوپر فرض ہے یہ بتانا۔ کیونکہ اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، اکثر آپ کے جہاں بھی آپ عاملین کے پاس یا کہیں گئے ہوں گے کسی بندے کے پاس، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ کالا علم جو ہے نا وہ بہت زیادہ جلدی اثر کرتا ہے، اور جو نوری ہے وہ بڑے آرام سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نوری کا اثر ہے، جو علم روحانیت ہے، جو عملیات، پرانی عملیات ہے، جو ان کی صورتیں اور ان کی آیات اور اس میں اعظموں سے ہے، اس کے جو راز اور اس کی جو طاقت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کا کالے علم ہو، سفلی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اس کے آگے کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ لمحے بھر کے اندر اس کی کاٹ کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ بھی بات جھوٹی ہے کہ کالا علم جلدی اثر کرتا ہے اور روحانی جو ہے وہ کم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ شیطان کا جو نام پڑھتے ہیں، سفلی گر اور فرعون وغیرہ، ان کے نام کافروں کے پڑھ کے ریاستیں کرتے ہیں، تو
جب وہ ان کو بلاتے ہیں شیطانوں کو تو وہ جلدی آ جائیں اور جلدی اثر کریں، اور جب تم رحمان کا نام لیتے ہو، بسم اللہ پڑھتے ہو، بسم اللہ شریف کا ورد کرتے ہو، اس کی زکاتیں ادا کرتے ہو، تم اپنے رب کو پکارو وہ دیر کرے اور شیطان کو پکارو جلدی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ اصل میں ہماری کوتاہیاں یہ ہیں کہ ہم ریاضت نہیں کرتے۔ سب سے بڑی ہم مسلمانوں کے اندر جو عاملین ہیں جن کا آغاز یا انتہا ہے، انہوں نے محنت نہیں کی، تھوڑی سی محنت کی پھر اداس ہوئے، پھر کہیں کسی اور کام میں لگ گئے۔ نہیں، عملیات کے اندر اصول ہے، آپ کسی عمل کو شروع کریں تو اس کو تب تک نہ چھوڑیں جب تک اس کی روحانیت سامنے نہ آ جائے۔ ہمیں ریاضت کرنا شوق رہا نہ ذوق رہا، بس ایک عمل کی اور علاج وغیرہ شروع کر دیے، اور باقی معاملات دیکھے، جب نہیں نظر آیا کچھ تو کہا یہ تو عملیات چھوٹی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ آپ ان کو کھلی آنکھوں سے واضح دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نظر بھی آتے ہیں، مکمل طور پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ بلکہ بسم اللہ کے ذریعے ہم نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ کشف الارواح کس طرح ہوتا ہے، کشف قبور کس طرح ہوتا ہے، بہت سارے رموز ہیں بسم اللہ کے۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں وہ ریاضت میں، عیسائیوں کو دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، کیونکہ ہمارا واسطہ جب ہم کسی جادو والے کی کاٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ریاضت والا ہے۔ جب ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں یا کاٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے طاقت والا ہے، اس کی ریاضتیں کیا ہیں، سب کچھ آتا ہے۔ تب ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ ریاضت نہیں کرتے، تب ان کی باتیں درست ہیں ان کی جگہ پہ کہ بھئی روحانی اثر نہیں کرتا یا یہ عمل اثر نہیں کرتا۔ کوتاہی ہماری خود کی ہے کہ ہم ریاضت نہیں کرتے۔ اگر آپ ریاضت کریں، کسی ایک چیز کو لے لیں آپ، میں تو تمام عاملین یا سالکین جو بھی رابطہ کرتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں کیا کریں، تو میں ان کو بسم اللہ ہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ 786 مرتبہ ورد میں رکھیں 21 دن تک، پھر اس کی تعداد بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ اس کی تعداد 19,000 تک لے آئیں، کہ آپ 19,000 روزانہ پڑھیں 40 دنوں تک، اور پھر اس کا ورد 12,000 یا 6,000 رکھیں، یعنی کہ اس کا ورد بھی رکھیں اور اس کی ریاضت کریں۔ جتنی زیادہ بسم اللہ کی ریاضت ہوگی اتنا ہی اس کا عمل پختہ ہوگا۔ ایک عمل کو لے لیں مگر اس کی ریاضت ہمیشہ کے لیے رکھیں، پہلے اس کی ریاضت کریں پھر اس کے بعد اس کو ورد میں رکھیں۔ جب ریاضت کریں، اگر اجازت خاص آپ لینا چاہتے ہیں تو اجازت خاص لیں اور اس کے ذریعے عمل کریں، جس سے آپ کے سامنے تمام تر چیزیں ظاہر ہوں گی اور آپ کا عمل پختہ ہو جائے گا، وعدہ کلام ہو جائے گا۔ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے، میں نے بہت سارے جو کہ انڈیا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر نے رابطہ کیا کارڈ کے لیے، تو میں نے ان کو بسم اللہ ہی بتائی اور بسم اللہ کے ذریعے کارڈ کی، تو بہت سارے معمول انہوں نے دیکھے، ہندو پنڈتوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے انہوں نے واقعات دیکھے۔ ایک شخص تھا پچھلے ہفتے غالباً انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو ان کے ساتھ یہ معمول تھا کہ میاں بیوی کے 14 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہے۔ اب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے، ٹیسٹ وغیرہ کرواتے، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر 14 سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے رابطہ کیا تھا، جب معاملات چیک کیے تو معلوم ہوا کہ 14 سال سے کوئی پنڈت ان کے گھر کے قریب رہتا ہے جو کہ اس کی بیوی سے محبت کرتا ہے، جس نے اس پہ جادو کیا ہوا ہے تاکہ ان کے ناچاکیاں بڑھیں اور یہ اس کو طلاق دے دے تاکہ میں اس سے نکاح کروں، شادی کر لوں، جو ان کے نزدیک ہے، یعنی کہ جو ہندوؤں میں اس طرح کے معمول ہیں۔ تو اس نے اس طرح سے کیا ہوتا ہے۔ اب جب میں نے چیک کیا تو میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی 1.5 کلومیٹر کے پاس کوئی مندر وغیرہ؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا کوئی پنڈت ہے جس کی عمر زیادہ نہیں ہے، 30 یا 32 سال ہوگی؟ اس نے کہا ہاں ہے ایسا۔ جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، اکثر ہمیں رستوں میں بھی ملتا ہے۔ تو میں جو معاملہ تھا وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ اسی وجہ سے سارے معاملات تھے۔ پھر میں نے ان کو اسی معاملات میں کاٹ کی، بسم اللہ کی، اور اس پر پلٹا، اس پہ وار بھی کیا، اور پھر ان کو بھی کہا کہ 19 دن تک صرف 1900 بار آپ بسم اللہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے بہت سارے عاملین سے، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن سے رابطہ کیا تھا، ان سے کیا تھا۔ میں نے کہا کوئی معمول نہیں، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، صرف آپ 1900 بار بسم اللہ کو 19 دن تک پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تو اب میں نے ان کو یہ بتایا ہوا، وہ کر رہے ہیں عمل، اور وہ ان کی کل بھی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے ہم نے یہ آغاز کیا تو ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے جادو جو ہے نا ابھی اتر رہا ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو اس وجہ سے انشاءاللہ وہ جیسے ان کا معمول صحیح ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتلا دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندو وغیرہ اور یہ تمام تر چیزیں بسم اللہ ان کے جادو کو بالکل آرام سے کاٹ کر دیتی ہیں ان چیزوں کی، اور یہ ذرہ برابر بھی ان کا مقابلہ نہیں۔ ہزاروں واقعات جو کہ میں پہلے دیکھ چکا، اور بسم اللہ کی جو کاٹ اور جو وار
ہے نا اس کا پڑھنے کا، اور یہ جب کسی پہ پلٹی جاتی ہے تو اگلے کو کبھی بھی یہ بخشتی نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے، بلکہ میں نے کہا آپ جب یہ 19 دن پورے کر لیں تو آپ جا کے اس کو دیکھ لینا، وہ پنڈت وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ ایک ایسا روحانی وار ہے کہ یہ اگلے کو پلٹتا نہیں ہے۔ ایک تو آپ کی جادو سے حفاظت کرتا ہے، جنات سے، شر سے حفاظت کرے گا۔ دوسرا، بسم اللہ کا اگر کوئی عامل ہو اور اس کی دعوت دی ہو اس نے اور مکمل اس کا عمل کیا ہو تو وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، کہ جس مریض کی یہ کاٹ کرے اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور اگلے جادوگر کو بخشے گا نہیں کسی طرح بھی، وہ نہیں بچے گا کسی طرح بھی، اگر یہ نیت کرے نہ کرے۔ اگر اس نے بسم اللہ سے کاٹ کی ہے تو اس کا بچنا ناممکن ہے، وہ کوئی بھی ہو جادو کرنے والا، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو۔ سب سے جو سخت جادو ہے وہ کرتے ہیں یہودی، جنات کے ذریعے جو جادو کرتے ہیں وہ یہودی کرتے ہیں، اور ان کے اندر اگر آپ کاٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ورد میں بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ کا عامل کبھی بھی جادو سے، جنات سے، اسیب سے، برائی والی چیزوں سے، اشیاء سے، کسی بھاری جگہ پہ گیا وہاں پر کے معاملات سے تنگ ہو کر، یا گھر کے اندر ناچاکیوں سے، اگر چند دن اپنا ماحول بنا لے اور جو ہم نے زکاتیں بتائی ہیں اس طرح سے عمل کر کے زکاتیں ادا کر لے، اس کو کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی کو تھام لے، ہر جگہ پہ ہر وقت یہ اس کے کام دے گی، جہاں پر بھی جائے اس کو وہ کام ضرور دے گی۔ اگر یہ کسی ایسی جگہ پہ گیا جہاں پر بہت زیادہ سائے وغیرہ تھا یا جنات کا معمول تھا، گھر میں گیا، یہ وہاں پر چلا جائے، اگر یہ عامل ہوا، اس نے زکاتیں کبیر ادا کی ہوئی جو ہم نے بتائی ہیں اس طرح سے، یہ وہاں پر گیا، اس کے جاتے ہی وہ جنات، وہ سایہ یا وہ چڑیل یا کوئی بھی چیز ہوئی، جنات کی اقسام میں سے، موکلات کی اقسام میں سے، شر کی اقسام سے یا خیر کی اقسام میں سے تھی، کوئی بھی چیز وہاں پر ہوگی تو اس کے سامنے ضرور ظاہر ہوگی اور اس سے وعد و کلام کرے گی، وہ اس سے اجازت چاہے گی کہ میں یہاں پر رہوں یا جاؤں۔ یاد رکھیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ اس گھر میں گئے، آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں پر کچھ ہے، یا کسی نے آپ کو بلایا کہ گھر کے اندر کے معاملات، آپ اگر وہاں پر جاتے ہی بسم اللہ کا، جیسے آپ قدم رکھتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ بسم اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں، اگر آپ نے اس طرح سے زکاتیں ادا کی تو وہ جتنا بھی اس کا معمول ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا، وہ آپ کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو بتائے گا، پوچھے گا آپ سے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ آپ نے اسے نہیں کہنا کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، نہیں، وہ آپ سے پوچھے گا کہ مجھے کیا حکم دیتے ہو، مجھے کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، آپ جو مجھے حکم دیتے ہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں، یہاں چھوڑنے کا کہتے ہو، یہاں سے چلے جانے کا کہتے ہو، کچھ بھی آپ حکم دیتے ہو، اپنے ساتھ رہنے کا کہتے ہو میں ساتھ رہوں گا، آپ کہتے ہو کہ یہاں سے چلا جاؤ، وہ اس اب عامل کی مرضی کے مطابق ہے وہ کیا کہتا ہے اسے۔ اسی طرح سے بسم اللہ کے جو راز اور رموز ہیں نا، وہ ریاضت والا ہی بتلا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بسم اللہ کے اندر جو روحانیت کھلتی ہے نا، آغاز جو ہے نا بسم اللہ ہی سے ہوتا ہے عامل کا، وہ عامل ناقص ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو، اس کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں جادو میں یا جنات میں ضرور کہیں نہ کہیں مار کھائے گا۔ اگر اس نے بسم اللہ سے اپنا آغاز نہ کیا ہوا، بسم اللہ کا عامل اسی طرح ہے کہ سرتاج عمل ہے بسم اللہ، جس نے بسم اللہ کا عمل کر لیا، نہیں یوں سمجھیے کہ وہ ہر عامل جو بھی ہو، وہ روحانی ہو یا کالی کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ آ کر سامنے اس کے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا روحانیت میں۔ وہ بسم اللہ پڑھنے والے کو وہ مشاہدات ہوتے ہیں کہ بتلانے سے زبان ناقص ہے۔ میں چند آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ کے، جن کو میں نے ریاضتیں وغیرہ کروائی اپنے مشاہدے، کیونکہ ریاضت کے معاملات میں اور نظر آنے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو راز ہوتی ہیں، بتلانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ آپ کو چیزیں بتلاتا، مگر اور لوگوں کو جن کو مشاہدہ ہوا ان کو بتلاتا ہوں آپ کو۔ تقریباً 2 ماہ پہلے ویڈیو کے ذریعے ہی پیغام جو زکوٰۃ کا دیا گیا تھا، تو ان میں سے تقریباً 670 بندے تھے جنہوں نے بسم اللہ کے عمل کو کیا، یعنی کہ گروپ بنایا گیا، اس کے اندر ان کو تربیت دی گئی، بسم اللہ کی زکاتیں ادا کروائی، تقریباً 2 سے 3 ماہ ہو گئے ہوں گے غالباً، تو ان کو کروایا عمل۔ ان کے اندر سے بہت سارے مشاہدے تھے ان کو نظر آنے والے، وہ مگر چند اشخاص تھے جن کو بہت زیادہ مشاہدے ہوئے۔ ایک شخص تھا جس کو 29 سالوں سے اعمال کر رہا تھا، آغاز میں جب اس نے عمل شروع کیے تو
بہت بڑے ایک نام ہے سلسلے کا، اس کے اندر وہ بیت تھا، وہ تمام ریاستیں اس نے کی، آغاز میں کی تو اس وقت اسے کچھ نظر آنا شروع ہوا، مگر بعد میں اسے کچھ نہ آیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کو تقریباً 23 یا 24 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد اسے کچھ نظر نہ آیا، مگر وہ کہتا ہے کہ کبھی ورد ہو جاتا ہے، کبھی ورد چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی کر لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، مگر وہ کہنے لگا کہ میں کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ میرا ورد بھی مکمل رہے اور مجھے مشاہدہ ہوتا رہے، تاکہ میرا ذوق و شوق ذکر کے اندر لگا رہے۔ میں نے کہا اس کے اندر کوئی بات نہیں، کتنا پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جتنی آپ بتا دیں گے میں اتنی تعداد میں پڑھ لوں گا۔ تو کیونکہ ریاضت کر رہا تھا تو 23 سال بہت عرصہ تھا جس میں اس نے ریاضت کی ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ 19,000 بار آپ بسم اللہ پڑھیں 40 دنوں تک، پھر اس کے بعد بتائیں کیا معمول ہوتا۔ اس شخص نے 19,000 بار 40 دن تک پڑھے۔ شخص کہتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں نے مشاہدہ نہ کیا ہو۔ ہر روز وہ مجھے کال کرتا اور بتلاتا کہ آج یہ نظر آیا، آج کوئی بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ کوئی بزرگ مجھ سے پوچھ رہا تھا میرا نام، میں نے کبھی کلام نہیں کرنا جب تک تعداد مکمل ہو، اس کے بعد اگر کوئی پوچھے تو کلام کر سکتا، تعداد کے دوران کوئی بھی پوچھے کوئی بات نہیں کرنا۔ اب وہ شخص کی قسمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا حضور کی نظر عنایت سے، جب 40واں دن آیا نا تو اس نے بہت سارے بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کمرہ تھا وہ تقریباً زیادہ بڑا کمرہ تھا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ 20 بائی 20 کا کمرہ بہت بڑا ہال کی طرح تھا جس میں بیٹھا تھا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ بالکل کوئی یہ جو کمرہ ہے نا یہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اس طرح لگتا تھا کہ 4 گنا یہ بڑھ گیا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں بسم اللہ کے تعداد جو تھی وہ 13,000 پہ گئی، اس کے بعد اور زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے، جیسی میری تعداد مکمل ہوتے جا رہی تھی لوگ آتے جا رہے تھے۔ اور وہ کہتے کہ بالکل سفید داڑھی تھی ان کی، سفید امامہ، اور بالکل چمکدار ان کے چہرے ہیں کہ اگر میں پڑھتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تو مجھے پڑھائی بھول جاتی اور میں انہیں دیکھتا رہتا۔ پھر میں نے نظریں جھکا کر نا پھر پڑھنا شروع کیا کہ تعداد مکمل کروں۔ کہتے کسی طرح جب سارا مکمل ہو گیا وہ حال بھر گیا، میرے یہ حال تھا کہ میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا اور میرے جسم پر کب کبھی تاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا بسم اللہ کی برکت سے، ہمارے سلسلے کی نسبت کی وجہ سے۔ تو اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے زیارت کی، اس شخص کے بقول کہ جب وہ تمام بزرگ آ کر بیٹھ گئے تو وہ سارے کے سارے مجھ سے کہنے لگے تعداد مکمل ہوگی؟ میں نے کہا جی مکمل ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ حضور تشریف لا رہے۔ کہتے کہ اب میرے اوپر بیداری سی، نیند سی بھی غلبہ تھا، ان سارے کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہو گیا حضور کے استقبال کے۔ کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے لیے ایک ممبر لایا گیا، وہاں پر بیٹھے، پھر تمام صحابہ بھی بیٹھ گئے، جو وہ نام بتا رہا تھا صحاب کے، انہوں نے تقریباً 17 سے 18 صحاب کے نام بتلائے کہ یہ وہ نام بتا رہے تھے کہ یہ وہ صحابی، یہ وہ صحابی، اس طرح سے اس نے بتائے۔ اور بزرگان دین اولیاء کرام میں سے تھے جو ان کے نام مجھے تعارف کروایا گیا۔ پھر ان سارے بیٹھ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ کے فضائل بتاتے ہیں اس شخص کو۔ اس طرح سے وہ تمام اصحاب اور اولیاء کرام بھی سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے مشاہدہ کیا اور اس کے اندر پھر حضور نے مجھے کہا کہ اسے پڑھتے رہنا۔ یہ کہا تو میری جو بیداری تھی وہ ہٹ گئی اور میں بالکل صحیح ہو کے بیٹھا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ معمول ہوا، پھر میں نے اسے بتلایا کہ اس طرح سے کرو، جو اس کے موکلان ہیں ان سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا بس مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں تاکہ کسی کی علاج معالجہ میں کام آئے، باقی میں تو یہی چاہتا تھا، اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوگی، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں چاہیے۔ پھر میں نے اسے اعمال بتا دیے تھے جس کے ذریعے یعنی کہ اس نے، مگر بتلانا یہ تھا کہ اس طرح کے ایک مشاہدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ ایک اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو یہ مشاہدے ہوئے نا ان کی آڈیو یا ویڈیو کہ چند کلپس چند سیکنڈ میں 1-2 منٹ کا ہر ایک کا بنوائیں اور وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں کہ جنہیں ذکر و اذکار سے فائدے ہوئے، مشاہدے ہوئے، وہ مشاہدے جس کو زبان بتلانے سے ڈرتی ہے، لوگوں کے تنقید اور ترجیحات کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں بتلانے سے، وہ تمام تر چیزیں تاکہ ہم لے کر آ سکیں ان لوگوں کے لیے جو ذکر و اذکار سے دور ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ مشاہدہ اور ذکر کیا چیز ہے، یہ روحانیات، یہ تمام تر امور کیا چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ کے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے قرب الہی کی۔ بسم اللہ کو سمجھیے کہ اس سے وہ انسان کو مشاہدات، وہ مراتب، وہ سالکین کے لیے نعمت ہے کہ جس کا اگر ہم پوری زندگی بھی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی روحانیت کی کنجی ہے، جنت کی کنجیوں میں سے کنجی ہے، روحانیت کا تو سمجھیے سرتاج عمل ہے بسم اللہ شریف۔
جو اس کی ریاضت کرتا ہے وہی اس کو سمجھ پائے گا کہ بسم اللہ کیا ہے۔ ہم نے 2 نشستوں میں پہلی والوں میں آپ کو کشف قبور، کشف قلب، کشف الارواح، قبر کے پاس جا کر اس کی زیارت کا، اور بہت سارے علاج معالجہ اور جادو جنات سے لڑائی کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے بتائی اس کی کاٹ کے لیے۔ مگر یہ جو ہم عمل بتانے جا رہے ہیں یہ نایاب عمل ہے، آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر نہیں ملے گا۔ یہ جو عمل بتا رہے ہیں یہ عمل یوں سمجھ لیجئے کہ موکلان بسم اللہ کا دیا ہوا عمل ہے، اور اجازت خاص کے ساتھ مجھے حاصل ہوا تھا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ علم روحانیت سے اشنا ہوں اور ہمارے سلاسل کی طرف راغب ہوں، اور وقت ضائع کیے بغیر ذکر الاذکار میں آپ شامل ہوں۔ میں عمل کی طرف آتا ہوں تاکہ مزید ویڈیو بڑی نہ ہو۔ میں اس عمل کو بتانے جا رہا ہوں غور سے بخوبی۔ اگر آپ کے پاس کوئی لکھنے والی چیز، ڈائری یا کوئی چیز ہے آپ لکھ لیجئے گا، اور یہ جو سامان میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کسی بھی بسم اللہ کے 19 موکلات میں سے، اور باقی کسی پر اگر سایہ یا جنات ہو، کسی کے جنات کو بھی اگر حاضر کرنا ہو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہیں اسے کر سکتے ہیں، کوئی کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ یہ دعوت کا طرح ہی کا عمل ہے، تو خوبی سے سن لیجئے گا بغور۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک چراغ لینا ہے، دیوا لینا ہے مٹی کا، اگر پتل کا مل جائے، ورنہ کیونکہ مشکل آج کے دور میں اگر مٹی کا مل جائے وہ آسانی سے مل جائے گا مٹی کا، آپ مٹی ہی کا لے لیں، یا تانبے کا لیں، یا پتل کا، یا پھر مٹی کا۔ یہ 3 طرح کے آپ لے سکتے ہیں۔ آپ مٹی کا ایک لے لیجئے چراغ۔ اب آپ نے اس کے اندر 19 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھنی ہے، اور بسم اللہ اس طرح سے لکھنی ہے کہ بسم اللہ ڈائریکٹ نہیں لکھنی دینی بلکہ ہندسوں میں لکھنی ہے، یعنی کہ توڑ توڑ کے جیسے جوڑ لکھتے ہیں نا ویسے لکھنی ہے۔ جیسے پہلے با، پھر سین، میم، الف، لام، لام، پھر ہا، پھر الف، فل، لام، اس طرح سے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الگ کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ میں ڈسکرپشن اس کے ویڈیو کے نیچے بھی لکھ دیں گے، وہ اس طرح سے آپ نے ویڈیو کے نیچے آپ دیکھیں گے تو وہاں ہم لکھ دیں گے یہ اس طرح سے عدد الگ جدا جدا کر کے آپ نے اس کو اسی طرح ہی لکھنا ہے۔ جب آپ اس طرح سے لکھ لیں گے 19 مرتبہ آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اس کے اندر، اور آپ نے 19 ہی روئی لینی ہے اس کے اندر لگانے کے لیے، اور ایک آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل، اور اس کے اندر مشک عطر یا عود عطر، آپ نے کوئی بھی عطر اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ یہ 3 چیزیں لینی، ایک چراغ لینا ہے، اس کے اندر 19 مرتبہ کالے مارکر سے یا کسی بھی کالی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں آپ، 19 مرتبہ اس کے اندر لکھ دینا چراغ کے اندر۔ چراغ تھوڑا بڑا لینا، اور سرسوں کا تیل لینا ہے، 19 روئیں ٹکڑے لینے جو آپ اس کے اندر لگائیں گے روزانہ، اور سرسوں کا تیل لینا ہے۔ سرسوں کا تیل اتنا لینا ہے کہ 19 دن تک وہ چل جائے، اگر وہ ختم ہو گیا درمیان میں پھر آپ اور شامل نہیں کر سکتے، پھر اور بنانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ آپ نے سارا سامان لے لیا 3 چیزیں۔ اب بعد نماز عشاء آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص ہے، پوری زندگی کام آنے والا ہے۔ اس کے لیے آپ نے پھر ترک جلالی جمالی بھی کریں، اور ان دنوں کے اندر تمام نمازیں بھی ادا کریں، اور بعد میں بھی ادا کرتے رہیں، لیکن ان کے اندر کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ درود شریف اور ورد و وظائف کا بھی پابند رہنا ہے، تمام تر چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ نے اب 19 دن کے لیے تیار ہونا ہے، یعنی کہ یہ عمل آپ نے 19 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے ایک چراغ لے لیا، اس کو روزانہ سامنے رکھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کے حصار بدنی کر لینا ہے، عام حصار۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخر قرآن کے اندر جو چاروں کل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، قل واللہ، سورہ فلق و ناس، ان چاروں کلوں کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اس پر پھونک مارنی، اور پھر پورے جسم پر پھیر لینا، اور پھر دوبارہ یہی عمل پڑھنا اور حصار کر لینا۔ اب یہ آپ کا انگلی سے یوں آپ نے حصار کرنا، یہ 2 حصار ہو گیا آپ کے بس، اور حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے وہ چراغ سامنے رکھنا ہے، اور کرنا ایسے ہے کہ کوئی لائٹ نہ جل رہی ہو، کوئی بلب نہ جل رہا ہو سوائے اس چراغ کے۔ آپ نے اس چراغ کو سامنے رکھنا ہے، اسی کے اندر وہ جو آپ نے عمل کیا تھا تیل کا وہ آپ عمل، اچھا تیل پہ جو عمل تھا وہ میں بتا دوں آپ کو۔
تیل جو ہے نا اس پہ آپ نے 19,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، وہ آپ ایک دن میں پڑھ لیں 3 دن میں پڑھ لیں، اس پر دم کرنا ہے 19,000 کی تعداد پڑھ کر سرسوں کے تیل پہ، پھر یہ سارا سامان تیار ہو جائے۔ جب یہ تیل تیار ہو جائے پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے، پہلے نہیں کر دینا، پہلے تیل تیار کرنا ہے، یہ سارا ساز و سامان رکھنا ہے، پھر یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ نے وہ چراغ سامنے رکھنا ہے، اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈالنا ہے جو آپ نے سرسوں کا دم کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر مشک عطر بھی ڈالنی ہے یا عود، کوئی بھی خوشبودار آپ کو مل جائے وہ ڈال دیں۔ یہ 2 بہترین خوشبوات ہیں جن سے روحانیت اور جنات جو ہیں اور موکلات جو ہیں مانوس ہوتے ہیں، آپ نے یہ ڈال دینی ہے۔ اب آپ نے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، وہ جو روئی تھی وہ آپ نے لگانی ہے، اور آپ نے 1900 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کس طرح سے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب یا جبرائیل، یا عبد الرحمن، عجب یا جبرائیل۔ دوبارہ سن لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب یا جبرائیل، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبد الرحمن۔ یہ دونوں طریقے سے آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے 5 طریقے ہیں اصل میں، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، عجب یا جبرائیل، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبد الرحمن، بس یہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی آپ کا عمل ہو جائے گا۔ جو میں نے تینوں طریقے بتائے اس طرح سے جو بھی پڑھیں گے آپ عمل ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ یہی ہے، عجب یا جبرائیل، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبد الرحمن، بس یہ آپ اتنا پڑھیں، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح 1 مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ نے، 1900 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو روزانہ۔ چراغ وہ جلتا رہے گا، کوئی اور لائٹ نہ جل رہی ہو، ترک جلالی جمالی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ روزانہ اس کے چراغ کی طرف دیکھنا ہے آپ نے، اور 1900 مرتبہ اس چراغ کی طرف دیکھ دیکھ کے پڑھنا ہے، اور 19 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے، روزانہ اس چراغ کے اندر دیکھنا ہے۔ تیسرے دن آپ کو اس کے اندر ایک شبی نظر آئے گی، سایہ معلوم ہوگا، دوسرے دن 2 سائے معلوم ہوں گے، تیسرے دن 4، یعنی کہ اس طرح غالباً ایک یہ ہفتے کے اندر 7 دنوں کے بعد آپ کو 19 بندے اس کے اندر نظر آنے لگیں گے سائے کی صورت میں۔ جیسے دن بڑھتے رہیں گے آپ کو وہ ہم کلام ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ 19ویں دن جب آپ پہنچیں گے تو آپ سے وہ ہم کلام ہوں گے، اور 19 کے 19 موکلانے بسم اللہ ہوں گے، وہ آپ سے کلام کریں گے، سلام کریں گے، آپ اسے جواب دینا جو آپ کی آرزو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سامنے آ کر مجھ سے کلام کرو، وہ چراغ سے باہر آ کر آپ سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو ڈر خوف لگتا ہے اور آپ نے پہلے کوئی یعنی کہ تسخیر نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ اسی کے چراغ کے ذریعے ہی اس کے ساتھ کلام کریں۔ آپ نے چراغ کے لوگ کے اندر دیکھتے رہنا اور بات چیت تمام کر لینی ہے، اسے وعدہ کلام کرنا ہے کہ آپ سے میں جب بھی امداد کروں، مدد آپ سے حاصل کروں، جب بھی میں آپ کو بلاؤں تو آپ فی الفور میری حاجت کے لیے، میری بات سننے کے لیے آپ آئیں گے۔ وہ وعدہ کلام کریں گے، اپنی کچھ نشانی بتائیں گے، شرائط بتائیں گے، جو آپ کو شرائط اچھی لگیں اور آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں تبھی حامی بھریں، تبھی قبول کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے آپ قبول نہ کریں، ورنہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ جو باتیں وہ کرتے ہیں اسی وقت طے کریں، بعد میں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اگر انہیں ظاہر کرنا ہے، آپ نے کہیں وہ سامنے اسی وقت آ جائیں گے، اگر آپ نے چراغ کے ذریعے کرنا ہے تو آپ انہیں کر لیں، وہ بہتر ہے، نہ آپ کو ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ نقصان۔ وہ سارے وعدہ کلام ہونے کے بعد آپ نے اس چراغ کے عمل کو مکمل ہو گیا، آپ نے اس کو سلام کرنا ہے اور انہیں رخصت کر دینا۔ اب یہ جو آپ کا عمل تھا یہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں کام آئے گا۔ کس طرح سے؟ اب آپ نے وہی چراغ سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب آپ نے سرسوں کا تیل دوبارہ اگر بچا ہوا ہے وہی والا، ورنہ اور بنا لینا ہے۔ آپ کو کبھی بھی کوئی حاجت ہوگی آپ وہی تیل ڈالنا، اور جو وہ عمل بتائیں گے آپ کو، مجھے معلوم ہے مگر وہ ہر ایک شخص کو الگ نشانیاں دیتے ہیں، اکثر کو وہی بتا دیتے ہیں۔ اب وہ آپ کو جو عمل دے کے گئے ہیں آپ نے اسی چراغ کے اندر وہ سرسوں کا تیل ڈالنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس سرسوں کا تیل اس کے اندر ڈالیں گے تو اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے جو اس نے طریقہ بتایا ہوگا۔ جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کوئی کام لینا چاہتے ہیں یا آپ ان سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی بارے میں کوئی معاملات لینا چاہتے ہیں، آپ نے تنہائی کے اندر جانا ہے، اس کمرے کے اندر جو بالکل تنہا ہو، اندھیرا ہو اور صاف ستھرا ہو۔ آپ نے پاک لباس پہننا ہے اور عطر وغیرہ لگانی ہے، عود یا مشک، اور آپ نے تیل وہ دوبارہ بنا لینا ہے کیونکہ وہ تو ختم ہو جائے گا 19 دن کے اندر، اگر بچا ہوا ہے تو پھر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہی والا چراغ وہ اس طرح سے رکھ لیجئے، یہ چراغ ہی کے ذریعے وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر چراغ آپ سے گم ہو گیا تو سمجھے عمل زائل ہو جائے گا آپ کا۔
آپ نے وہ چراغ رکھ لینا ہے سنبھال کے، اور یاد رکھیے جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ بغیر اجازت کے کوئی کرے گا اپنی ذمہ داری میں کرے گا، جو ہم سے اجازت لے کر کرے گا صرف اسی کو اجازت ہے، اس کی اجازت عام نہیں ہے، اس کی اجازت خاص آپ کو لینا لازمی ہے۔ آپ نے وہ چراغ رکھ لینا ہے۔ اب وہ مجھے پتہ ہے کس لیے بلاتے ہیں اور یعنی کہ کیا پڑھ کر بلانا ہے، مگر ہر ایک شخص کو وہ بتائیں گے کہ یہ اسم ساتھ لگاؤ گے تو ہم آ جایا کریں گے۔ اب وہ اپنے یاد رکھنا، اس کو لکھ لینا ہے چراغ کے ساتھ ہی، تاکہ آپ کو یاد رہے، چراغ کے ساتھ کچھ چٹ وغیرہ لگانا تاکہ وہ آپ کو نام یاد رہے، جو وہ بتا کر جائیں، وہ بھی بھول گئے تب بھی عمل زائل ہو جائے گا۔ اب آپ نے بلانا ہے، تنہائی کی جگہ ہو، بالکل پاک صاف ہو، آپ وہاں بیٹھ گئے، آپ نے چراغ جلانا ہے، سرسوں کا تیل جو آپ نے دم دوبارہ کیا ہوگا وہ والا ڈالیں، اور مشک بھی تھوڑی سی ڈالیں اس کے اندر، عطر وغیرہ خود بھی لگانی ہے، بیٹھ جائیں۔ اب آپ جو آپ نے اسم وہ بتایا تھا، جو موکلات نے بتایا تھا، آپ نے وہ اسم بسم اللہ کے ساتھ ملا کر 1900 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس چراغ کو دیکھ کر پڑھیں گے تو وہ فی الفور آپ کے بھی ایک یا دو تسبیح ہوئی ہوں گی، وہ حاضر ہو جائیں گی، جیسی حاضر ہو جائیں تسبیح روک دیں بس، پھر کیونکہ آپ ملاقات کے لیے بلا رہے تھے اس لیے آپ آگے نہ پڑھیں، جتنی تعداد میں وہ ظاہر ہو جائیں بس چھوڑ دیں، پھر ان سے بات چیت کریں، سلام کریں اول، پھر ان سے اس معاملات میں پوچھیں کہ میں اس معاملے میں کیا کروں، یا آپ کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں، کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حل ہوگا یا کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں، آپ جو سوال کریں گے۔ اب کوئی مریض ہے، یہ تو چلو ہو گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی مریض ہے آپ کہیں کہ فلاں مریض کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام اس کے سامنے رکھیں، تصویر آپ چراغ کے سامنے دکھائیں اگر ہے تو آپ کے پاس، تو وہ فی الفور آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اگر اس پہ جنات ہوں تو آپ کہیں کہ اس کے یہ جنات ہیں ختم کرنے ہیں، یا ان کی کاٹ کرنی، ان کو جلا دیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آج رات کو یہ عمل پڑھنا ہے اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر، اور ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ وہ جیسی وہ آپ کو جو طریقہ بتلائیں آپ نے وہی کرنا ہے، خود سے کچھ نہیں کرنا، جیسے وہ طریقہ بتلائیں اس رات کا آپ نے وہ کرنا ہے۔ صبح تک وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہوگا، جادو کا ہو، جنات کا ہو، کسی بھی چیز کا مرض ہو وہ صبح تک ختم ہوگا، اگر جادو جنات کا ہوا تو۔ باقی کوئی بھی معاملہ ہو آپ اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کسی بھی معاملے میں پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک دعوت خاص ہے۔ اب رہ گئی بات کہ جنات کو اور موکلات کو ان کے تابع ہو سکتے ہیں، یہ والے ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، سب سے آسان ترین عمل ہے یہ دعوت کا۔ دنیا کائنات میں بسم اللہ کا اس سے آسان دعوت کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، صرف اس کے اندر اجازت خاص چاہیے، اگر اجازت خاص آپ کے پاس ہو آپ کبھی بھی اس کے اندر ناکام ہو ہی نہیں سکتے، یوں سمجھ لیجیے 100 میں سے 100% ہی یہ اثر کرتا ہے، اور اسی طرح معاملات ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتلایا، مگر اجازت خاص کے ساتھ۔ اس کے اندر حصار کا بھی، پاک صاف ہونے کا بھی، سارے نظام رکھنے، 19 دن تک بالکل آپ نے سمجھیے کہ عبادت و تقوی کے اندر گزارنے مکمل طور پہ، ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی نیکی میں گزارنی چاہیے، مگر ان دنوں میں آپ نے اس طرح سے یہ 19 دن گزارنے جس طرح آپ رمضان میں گزارتے ہیں، عبادت کر کے، شکر کے اندر، صبر کے اندر، یہ تمام معاملات۔ اور اس عمل کو جب آپ کریں تو سوائے اس کے جس سے آپ نے اجازت لی اس عمل کا کسی کو نہ بتائیں، اگر آپ نے بتایا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو پھر وہ عمل زائل ہو جائے گا، اثر نہیں کرے گا۔ اس کو آپ نے تنہائی میں، خاموشی میں کرنا ہے، کسی ساتھ والے رہنے والے کو بھی معلوم نہ ہو کہ آپ نے یہ عمل کیا، اس کے اثر کو زائل نہیں کرنا، اور جگہ ایسی آپ نے معین کرنی ہے جہاں پر تنہائی ہو، یعنی کہ کوئی شخص آ کر آپ کو یہ نہ ہو کہ کوئی چھیڑ رہو یا سلام کر رہو یا دیکھ رہو، نہیں، بالکل بند کمرہ ہو، اس کا دروازہ بھی ہو، آپ بند کریں، اس کو لاک کریں، بند کر کے دروازے کو پھر بیٹھیں، تاکہ کوئی بندوں میں سے کوئی نہ آ سکے وہاں پر، کیونکہ آپ نے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر دھیان کیا آپ کا عمل زائل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے جو عمل میں نے آپ کو دیے بسم اللہ کا تحفہ اس لیے دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زکوٰۃ کبیر یا صغیر ہمارے کہنے پہ ادا کی تھی، اور وہ ادا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی، ان کے لیے یہ تحفہ ہے، اور ان کے لیے میں یہ چھپانا نہیں چاہتا تھا، یا میں اس طرح کے لوگوں کے لیے نہیں بننا چاہتا تھا جنہوں نے لاکھوں لے کر لوگوں کو اعمال دیے،